اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو کہ 104 نمبر سورہ ہے، قرآن مجید کی مکی سورہ ہے، اور اس میں 9 کل آیات ہیں۔ آج آیت نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ یحسبو ان مالہ اخلدہ، اخلدہ، آخری ہا کی اگر ہم تجوید کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم گرامیٹکلی دیکھ رہے ہیں تو اس کو میں علیحدہ سے ہو کر کے بول رہی ہوں، اخلدہ ہو۔ تو یحسبو جو ہے اس کو سب سے پہلے عائشہ حسن آپ گرامیٹکلی بتاؤ گے کیا ورڈ ہے یہ؟ میم یہ فعل ہے، فعل یتان ہے تو فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ دو ورڈ ہوگا نشانیاں ہمارے ہاں۔ پاس مضارع کی، ایک تو علامت مضارع، اور دوسرے نمبر جی کے اوپر آخر میں ہمیں پتہ ہے کہ پیش مضارع کی اینڈنگ پیش کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ بھی نشانیاں پیش ساتھ سے ساتھ ہم ہوتی ریپیٹ جی کیا کریں گے تاکہ ہمیں جب گرامیٹکلی جی دیکھنا ہو تو ہمیں پتہ ہو۔ علامت مضارع جی یا ہے، جی اور آخر میں اور جو لام کلمہ پیش والا ہے، پیش والا جی۔ یہ دو میم اس کا نشانیاں روٹ ہمارے ورڈ پاس ہوگا ہیں۔ ہاں، ہاں روٹ ورڈ میم اس کا ہوگا ہاں سین با۔ فعل مضارع اور مادہ ہے اس کا ہا سین بے، ہاں ٹھیک ہے۔ ثلاثی مزید فی ہے کہ ثلاثی مجرد ہے؟ نہیں مجرد میم، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہے کوئی بھی۔ بالکل کوئی اضافہ نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ثلاثی مجرد ہے۔ اور باب جو ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم آئین کلمہ کو دیکھ کے کسی حد تک کچھ قریب پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ سین جو ہے آئین کلمہ زبر والا ہے، تو وہ کتنے باب ہیں 6 میں سے جن کی مضارع زبر والی ہوتی ہے؟ میم ایک نصارہ نہیں، اچھا فتح یفتح، بالکل، یا تو اور اس کا ایک تعلق ایک فتح سے ہو سکتا ہے یا ہے یسمع، سمیا۔ یا سین سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان دو میں سے ہو سکتا ہے۔ جی یہاں تک تو ہم جی پہنچ جی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں سے جو ہے جی جی ایک تک ہم اگر وتھ پریکٹس ٹائم کے ساتھ پتہ چلنے لگ جاتا ہے جب بہت زیادہ ہم استعمال کرتے جی ہیں، لیکن ابھی میں بتا رہی ہوں کہ اس کا تعلق باب سامیہ سے ہے۔ یہ ڈکشنری کی ہیلپ سے ہم پہنچ جاتے ہیں یہاں تک۔ سمیع یسمع، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ تو ان دو میں سے اس کا تعلق ہے، سمیع یسمع۔ اب یہاں پہ یہ بھی پتہ چل گیا فعل مضارع ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ مضارع معروف ہے کہ مجہول ہے، یہ ساتھ بتانا ہوتا ہے ہمیشہ۔ معروف میں معروف ہوگا، معروف ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ پیش سے نہیں شروع ہو رہا ہے جی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے، اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ فعل کے بارے میں ہم نے کیا بتانا ہوتا ہے؟ فعل اکیلا ہے کہ فعل بالفاعل ہے؟ فائل میم، فائل اس میں موجود ہوتا ہے کیونکہ مطلب کوئی باہر کوئی ہے نہیں نا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کون سا فائل ہے اس کے تو اندر؟ آپ نے سیگا نہیں بتایا، میں نے کہا تھا سیگا بھی بتانا ہوتا ہے۔ سیگا جو ہوتا ہے نا وہ وہی سیگا ہوتا ہے جو کہ پھر اسی کے ساتھ کی ضمیر اندر ہوتی ہے، تو سیگا ہم پہلے نکال لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کا واحد مذکر، واحد مذکر اور غائب کا صیغہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، واحد تو میم ہوا مذکر، اس کا فائل ہوا ہوگا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے سیگا پہلے فائل نکالا ہو نا جی تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کی ضمیر اس کے اندر پائی جائے گی۔ تو یہ ہماری گرامیٹک انالیسز ہو گئی، اور اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ یحسبو، گمان کا گمان ہوتا ہے اس کا نا میم، جی وہ گمان کرتا کرتا ہے بالکل، وہ گمان کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ اگر ہم ویسے کرتا ایک رہے ورڈ کی کر رہے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ حال اور مستقبل دونوں پایا جاتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے، کرتا رہے گا،
یعنی کہ حال سے لے ایسا کے مستقبل دونوں اس کے اندر پایا جاتا ہے نا، دو زمانے پائے جاتے ہیں نا۔ جی جی میم جی ٹھیک ہے، انا، اگلا جزاک بچہ آ جائے، سائرہ حیدر، انا کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ جی انا انا، جو ہے وہ حرف ہے، بالکل حرف ہے۔ اور یہ ہے، اسے بولتے ہیں یہ جو ہے یہ آگے جو فعل جو وہ ہوتا ہے اسم، اس کو جو ہے یہ نسبی حالت میں کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ حرف ناصبہ، حرف ناصبہ، جی کیونکہ ہم نے حرف ناصبہ، جارہ پڑھا تھا نا، جی وہ جی حروف جو کہ جر دے دیتے ہیں اسم کو، تو یہ والے وہ حروف ہیں جو کہ نصب دے دیتے ہیں، تو اس لیے جی اس کو کہا جاتا ہے حرف ناصبہ۔ ناصبہ، جی حرف ناصبہ، ٹھیک ہے، اور جی یہ کچھ حروف ہوتے ہیں جو کہ حروف ناصبہ کہلاتے ہیں، اور اس کا نام ہوتا ہے، اس کو ایک اور نام بھی ہوتا ہے مشبہ بالفعل۔ مشبہ بالفعل، جی مشبہ بالفعل، یہ وہ تمام حروف جو کہ منسوب کرتے ہیں اسم کو، اس کے لیے جو گرامیٹک ورڈ ہے وہ مشبہ بالفعل ہے، اس کی جی جتنا حروف جار ہے تو مشبہ، یہ مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں، یعنی کہ جی جی شبہ دیتے ہیں فعل کا، ہوتا فعل نہیں ہے جی لیکن شبہ دیتے ہیں فعل کا، مشبہ بالفعل۔ جی لیکن کیونکہ یہ اس کے فوراً بعد ایک اسم آتا ہے، اور وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اس کو نصب میں بدل جی دیتا ہے۔ اور ایک جی بہت امپورٹنٹ اور بات انا انا سے کیا ریلیٹ کرتی ہے؟ انا اور انا سے، ہوں، یہ جو ہے یہ کیا اسے کہتے ہیں، بے شک کے لیے یوز ہوتا ہے نا، بے شک، بالکل یا یقیناً یا بے شک، تحقیق، جی تحقیق کے لیے، مطلب کہ یہ مسٹ کام ہونا ہے، ہر ہوگا یہ لازمی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کسی اور کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ، میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہوئی؟ کلثوم، نوید، انا اور انا کے بارے میں، جی یہ دونوں بیسیکلی ایک ہی ورڈ ہے، کہیں آپ کو انا نظر آتا ہے؟ عموماً جملے کے شروع میں لکھا ہو تو انا ہوتا ہے، درمیان میں ہو تو انا اور ہوتا ہے، درمیان میں آئے تو پھر انا ہوتا ہے، جی میم۔ تو لیکن انا ہوگا۔ اس سے کیا میں نے ایک بات بتائی ہے کہ انا ہو تو کیا ہوتا ہے، کس کو یاد ہے؟ میم جو ان ہے وہ اس نہیں، میرے ذہن میں حرف جر آ رہا ہے، انا نہیں نہیں، نہیں، انا میں آپ کو حرف بتا جر دیتی ہوں، آپ لوگ بھول گئے ہو، انا یا انا ہوں، ایک ہی لفظ ہے، اور صرف فرق یہ ہے کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمی آئے گا، لازماً انا انا کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں نے کہا تھا دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، لیکن مبتدا کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ مبتدا ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع کی حالت میں ہوتی ہے، یہ آپ کو یاد ہے؟ جب ہم نے کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں، خبر بھی اور مبتدا بھی اور خبر بھی رفع کی حالت میں ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لو رفعی ہوتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے وہ بھی رفعی حالت میں ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ جو ہے، انا کے بعد لازمی جملہ اسمیہ آنا ہے، جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور ان کی شرائط ہیں کہ یہ دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ انا کیونکہ اس کو کیا کر دیتا ہے، انا جو ہے اس کو لے جاتا ہے
اسم کو नसब में منسوب कर देता नसब है, में ठीक है। मंसूब कर देता है। हाँ, इन्ना ने जी क्या करना है, अगले लफ्ज को, अगले इसम को, नसब दे देनी है। इसम को नस्ब कर देता है। तो अब वो मुब्तदा के जो लॉ है वो टूट गया, ठीक है। यानी जी कि हमने यही पढ़ा कि मुब्तदा को हर हाल में रफा की हालत में होना है। तो अब इसको मुब्तदा नहीं कह सकते, अब हम क्या कह देते हैं, उसके नाम को बदल देते हैं जुमला इस्मिया, क्योंकि इन्ना के बाद इसको लाजमी इन्ना जुमला कहेंगे, इस्मिया आना है। इसको इन्ना लेकिन का उसके इसम पार्ट्स कहेंगे। के हम नाम बदल देंगे। अब हम इसको कहेंगे, क्योंकि इन्ना आ गया पीछे, इसमो इन्ना। हाँ, अब हम इसको कहेंगे इस्मो मैम मैम इन्ना। इसमें इन्ना इन्ना हो और गया, खबरो इन्ना। इसमो इन्ना और खबरो इन्ना उसकी जो होगी बिल्कुल, फिर। ये बात आप लोग भूल गए हो। जी मिस्टेक कॉल हो गई है ये भी जुमला इस्मिया, इसके बाद आना जुमला इस्मिया ही है, इन्ना के बाद ये रूल चेंज ही नहीं हो सकता, लेकिन उसके नाम को हम चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुब्तदा लाजमन रफा की हालत में होता है। अब क्योंकि ये रफा की हालत में नहीं रहा, तो हमें पार्ट्स को भी बदलना पड़ गया। अब हम इसको मुब्तदा और खबर कहने के बजाय इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इन्ना के बाद जो भी लफ्ज आएगा, एक तो इन्ना के बाद जो भी जुमला है वो जुमला इस्मिया है, और उसके बाद नंबर 2 पे कि वो अब उनके नाम बदल के हम इस्मो इन्ना और खबरो इन्ना कहेंगे। अब सबसे पहले हमें इस्मो इन्ना तलाश करना है। तो इसके बाद एक तो आपको ये पता है कि इसम ने आना है और उसको मंसूब होना चाहिए। तो अगला बच्चा बताएगा, नाज आप बताओगे कि इसमें इस्मो इन्ना कौन सा हिस्सा है। मैम माला जो है वो इसमो इन्ना है, और हु जो है वो जमीर है इसके साथ, तो वो तो इस्म प्लस जमीर आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? इसम प्लस जमीर मैम वो मरकब इजाफी। बिल्कुल, आपको जमीर कहा कि जो दूसरी बात ही नहीं करनी। जब भी किसी इसम के साथ एक जमीर अटैच्ड है, वो सिर्फ मुरक्कब इजाफी बन सकता है। मरकब इजाफी है जी। माला, और ये मफूल माला मरकब इजाफी है बिल्कुल मंसूब इसम है और मरकब इजाफी जी। और मुजाफ बन रहा है। आपने देखा ना, आले और में तनवीन है। जी हु जो है वो मुजाफ अलैह है। बिल्कुल, हु जो है इस्म जमीर अटैच्ड है कि डिटैच्ड है? ये अटैच है। तो बना मुत्तसिल, और इसकी इराबी हालत मुत्तसिल क्या है? इसकी रबी हालत मरफू है। फिर सोच लें, क्या बना रही हो उसको आप? मंसूब क्यों मंसूब है, इसकी इस वक्त मंसूब है। मंसूब कैसे है, बना क्या रहे हो उसको, ये पूछ रही हूँ, कोई और ना बोले माला बीच हु में। हाँ ये मजरूर हालत होती है, मुजाफ अलैह की हमेशा हालत जार होती है। बिल्कुल, मजरूर मुजाफे इलही है ना। जी जी। इसमें जमीर मुत्तसिल मजरूर, और इसका सीगा क्या है? हु हा हु ये मालो हु, इसका वाहिद इतना मोनस। डर डर के क्यों बोल रहे हो? हु वाहिद मुअन्नस के लिए मोनस है, इस्तेमाल होता है कि मुजक्कर के लिए? मोनस के लिए। हु हु, नहीं, हु मुजक्कर के लिए, हाँ मोनस के लिए होता है। हु हु मुजक्कर के हा, लिए मोनस। हु हा, हाँ हाँ। हुम्मा हुम वाहिद हुन्ना। मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर। पूरा बोलो ना, 3 अल्फाज बोले जाते हैं। वाहिद मुजक्कर, गायब है, हाजिर है, मुतकल्लम है। गायब है। आप भूल गए हो, मैं अगली क्लास में आपसे जमीर की गदान सुनूंगी, याद करके आना है, ठीक है। इस समय हाँ जमीर हु मुत्तसिल हाँ मजरूर, वाहिद मुजक्कर गायब, ठीक है। और ये मुजाफे इलई बन रहा है, जी और ये दोनों मिलके बन रहे हैं मुरक्कब अजाफी। और मुरक्कब इजाफी बनने के बाद क्या बनेगा? इस्मो जमीर, ये इस्मो इन्ना। इसमो इन्ना बनेगा।
سب بچوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی میم الحمدللہ. جی اس کو میں میم گردان تو اب بھی آتی ہے لیکن یہاں تھوڑا سا نہیں کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں. گردان تو ابھی آتی ہے ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا آگے ہے نا اور یہ نا جی نا. جی اور نا. جی بالکل. تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مبتدا اور خبر یہ اس کو بلکہ میں پیچھے لے جاؤں. انا کے بعد آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اگلے اسم کو نصب دیتا ہے اور اس کے فوراً بعد جملہ اسمیہ آتا ہے. جملہ اسمیہ میں کیونکہ مبتدا رفع کی حالت میں ہوتا ہے انا اس کو منصوب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اب ہم اس کو مبتدا کہنے کے بجائے اسم و انا کہیں گے اور خبر و انا کہیں گے. اور مالا جو ہے ہم نے یہ پتہ ہے کہ اسم ہے، منصوب اسم ہے اور ہلکا پھلکا ہے. اور جب بھی ایک ہلکے پھلکے اسم کے فوراً بعد ایک اسم کے فوراً بعد ایک ضمیر آئے تو ہمیشہ مرکب اضافی بناتا ہے. تو اب ایک ہلکا پھلکا اسم ہے، اوپر سے جو ہے منصوب ضمیر ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا مجرور ضمیر کہ یہ مرکب اضافی ہے. اور کیونکہ انا کے بعد اسم و انا آتا ہے تو اس مرکب اضافی کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم و انا. اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ خبر و انا نے آنا ہے. تو خبرو اب اس کے بعد جتنا بھی پارٹ ہے وہ پورا کا پورا خبر و انا ہوگا. اور ہم نے یہ بھی سیکھا ہوا ہے کہ جو خبر و انا خبر ہوتی ہے وہ اکیلا اسم بھی ہو سکتا ہے اور ایک مرکب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور پورا جملہ بن کے بھی آ سکتا ہے. خبر جو ہے وہ جو مبتدا ہے وہ صرف ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے؟ اکیلا اسم یا چار مرکب کی صورت میں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب عطفی. لیکن کبھی جار مجرور مرکب جاری جو ہے وہ مبتدا بن کے نہیں آ سکتا. چار مرکب اور ایک اسم، یہ 5 صورتوں میں مبتدا آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا مرکب اضافی جو ہے وہ مبتدا بن کے آیا ہے. لیکن جو خبر ہے وہ اکیلا اسم بھی ہو سکتا ہے، مرکبات بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورا جملہ بھی ایک خبر بن کے آ سکتا ہے. تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. مالہو کے بعد کیا ہے؟ اخلدہو. کس کی باری نہیں آئی؟ صفیہ آپ بتاؤ گے اس کو. اب اخلدہو یہ کیا ہے؟ جو ہم نے کہا کہ یہ مختلف شکلوں میں خبر آ سکتی ہے، اکیلا اسم، مرکبات کی صورت اور جملے کی صورت. ان میں سے ایک کون سی قسم ہے؟ اگر آپ یہ پہلے اس جملے کو کی توڑ قسم لو گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. جملے کی قسم لگ رہی مجھے تو. نہیں اسی لیے کہنا آپ اس کو توڑ لو گے تو زیادہ سمجھ آئے گی. اخلدہ ایک تو ہو جائے گا نا اخلدہ، اور اخلدہ، پھر ہو ہے. جی ہو تو لیدہ ہو گئی نا، ایک ضمیر ہو گئی. اخلدہ ماضی ہے. اخلدہ بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ کہا کہ اخلدہ جو ہے اخلدہ کس چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ ماضی ہے؟ ساری زبریں ہیں. بالکل. اور یہ کہاں پڑھا تھا کہ ساری زبریں ہوتی ہیں؟ ماضی میں. اور یہ ہے مزید فی کا باب پہلا. بالکل. ہم افعال. نے کبھی بھی فعل مجرد جو ہے نا اس میں کبھی بھی آپ نہیں دیکھو گے کہ ساری زبریں ہو سکتی ہیں. باب جو زارابا میں بھی ساری زبریں ہیں لیکن اس میں 3 حرفی مادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ کو کیا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے. یہ مزید فی ہو گیا نا. جی کیونکہ ہمیں اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی تو ثلاثی مزید فی ہے. اور باب کون سا ہے؟ پہلا ہی ہے باب افعال. افعال بالکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہمیں شروع میں ایک حمزہ کا اضافہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی اب جی یہ ہمیں جی یہاں تک پتہ چل گیا کہ ثلاثی مزید فی باب افعال سے تعلق ہے.
اب جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چلا ثلاثی مزید فی ہے، ہمیں فوراً یہ بھی یاد آ جائے گا کہ ساری زبریں کس میں ہوتی ہیں؟ فعل ماضی میں، معروف کے مجہول؟ معروف میں. فعل ماضی معروف میں ساری زبریں ہوتی ہیں. تو ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب ہمیں یہ اس کا سیگا بتانا ہے. یہ پہلا ہی سیگا ہے واحد مذکر غائب والا. بالکل ٹھیک ہو گیا، واحد مذکر غائب کا پہلا سیگا. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ اکیلا فعل ہے کہ اس کے اندر اس کا فاعل بھی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، فائل تو نہیں ہے اس میں، فعل ہی ہے. فعل اچھا، فاعل فاعل دونوں اس کا ہے. نکل کے باہر آیا ہوا ہے؟ نہیں، باہر ہو جو ہے نہیں، اس کے اکیلا اندر صرف ہی ہے. اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اسم کی شکل میں وہ نکل کے باہر آ چکا ہو، پیش والی اسم. نہیں نہیں، اس کے اندر ہی ہے ہر فعل کے فائل. اندر اس کا فاعل ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ہر جی فعل جی کے اندر فاعل ہوتا ہے، صرف پہلی اور چوتھی شکل میں سے نکل سکتا ہے، لیکن اس میں پھر ہمیں ایک رفعی اسم نظر آنا چاہیے جملے کے اندر، رفع کی شکل کا اسم. تو ہمارے پاس تو ہو کی ضمیر ہے، صرف کوئی اسم نظر آ رہا ہے رفعی حالت میں اسم؟ نہیں نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے نا اسی کے اندر ہے. ہاں جی، اسی کے اندر ہے. تو پھر آپ کا واحد مذکر غائب کا کون سا فعل ہوگا اس کے اندر فاعل؟ جو سیگا ہوتا ہے نا وہی اس کے اندر ضمیر بھی ہوتی ہے. ٹھیک. تو واحد مذکر غائب کی ضمیر کون سی ہے؟ ہوا. ہوا. تو اس کا مطلب ہے اس میں ہوا چھپا ہوا ہے، ہوا فاعل ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، پوائنٹ سمجھ آئیے؟ ہاں جی ہاں جی. جو بھی لفظ کی ضمیر کا سیگا ہوتا ہے نا، اسی کے ایکولنٹ ضمیر ہوتی ہے اندر، سیم. ٹھیک ہے. تو اگر یہ واحد مذکر غائب اس کا سیگا ہے تو پھر ضمیر بھی واحد مذکر غائب کی ہوگی. جی، تو ہو جو اب یہ ہے. فعل بالفاعل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ہوا فاعل اس کے اندر جی، چھپا ہوا ہے. اور ہو اب اس میں کیا بن کے آ رہا ہے؟ سائمہ غفور آپ رہ گئے ہو کیا بن کے آ رہا ہے اس میں؟ جی میم. جی جی بولیں کیا کہہ اخلدہ رہی ہیں آپ؟ اخلدہ فعل ہاں جی بالفاعل ہے، اس میں ہوا کا فاعل موجود ہے. اب ہو کیا ہے اس کے اندر؟ میم ہو مفعول بن کے آ رہا ہے. مفعول منصوب ہے بہی. یہ. مفعول جی کا نام مفعول بھی بھی بولا کرنا ہے آئندہ، مفعول جی جی بہی. بھی ٹھیک ہے، منصوب متصل ضمیر متصل بالکل منصوب ٹھیک ہو گیا. ضمیر متصل منصوب. منصوب. منصوب کیوں کہا آپ نے؟ میم مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب بالکل حالت میں زبردست ہو ہوتا گیا. تو یہ ضمیر متصل منصوب ہے، اور سیگا کیا ہے اس کا؟ ہے. میم اس کا واحد مذکر حاضر کا ہو. سوری واحد مذکر ہو غائب کا. ابھی میں نے ٹیبل پہ کھڑا کر دینا تھا آپ کو. نو نو سوری ایک دم سے میم سوری. بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب ہماری اس کی بھی، اور یہ مل کے اب کیا بنا؟ میم یہ جملہ فعلیہ یہ خبر و انا بنا جی، یہ. پہلے جملہ فعلیہ بنا، ایک فعل ہے، آگے اس کا فاعل جی ہے. ٹھیک ہے، ایک فعل ہے، پھر آگے فاعل ہے، جی پھر اور مفعول پھر ہے. مفعول تو ہے. مل کے بن گیا جملہ جملہ فعلیہ فعلیہ. بننے کے بعد تو یہ پھر اس کی خبر بنا خبر و انا. بالکل. اور اب یہ بن گیا اس کی خبر انا. یعنی کہ جملہ فعلیہ بن کے خبر انا بن گیا. کلیئر ہو گیا؟ تو اب پورے جملے کو اگر ہم انالیسس کریں گے تو وہ کیا بنے گا؟ میم مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی. میم تو یہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا نا؟ لیکن بیٹا جملہ تو یحسبو سے شروع ہو رہا ہے نا. جملہ فعلیہ ہی بنے گا. بیٹا جملہ فعلیہ بیچ میں ہی کوئی بنے اور گا نہ میم. بولا کرے صفیہ، میں آپ کو ہر دفعہ سمجھاتی ہوں، ہر ایک نے سیکھنا ہے نا. جی جی میم. سائرہ آپ کلاس میں موجود ہو؟
ताहिरा जी हैदर? जी मौजूद हूँ। जी, जी बिल्कुल आप इस मौजूद हूँ। पूरे जुमले को अब मिला के बताओ कि कौन क्या बन रहा है इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो यहसबु है वो तो फेले मुजारे है ना, ठीक है। और अन्ना के बाद क्योंकि आता ही जुमला इस्मिया है, तो जो मालाहू और मालाहू अखलदहू, ये जो है ये दोनों सेम है। तो ये मुरक्कबे, मेरे पास ना असल में एक्चुअली मेरी ना ऐनक कहीं इधर उधर हुई हुई है, मुझे ना सही तरह क्लियर नहीं आ रहा। चलो मैं आपको बोलती जाती हूँ। आपने मालाहू, कहा यह सबू जो है, मैम मैम आप उससे पूछे थे तो मैम ये पूरा तो जुमला फेलिया ही बना ना, वहाँ क्योंकि ये एंड पे फेले जहाँ बन मुजारे से गया। स्टार्ट हो रहा है। जी जी, मैं अब इनको पहले तो हम अ, अन्ना वाला जुमला इसमिया बना रहे थे ना आपको, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। जी जी, अखलदहू ये जुमला अन्ना, फेलिया बना था ना, जी जी और वो अन्ना का खबरू इन्ना बन गया था। अब मैं पहले स्टार्ट से शुरू कर रही हूँ। सहमत, बात समझ आई है? जी मैम, जी जी। जी, यह सबू तो जो मैम है, बैक से ही एंड पे जाएंगे ना, यानी कि एंड से पहले एंड अब मैं लास्ट से वो तो फिर हमने आप कर लिया ना बेटा, अब हम जाएंगे। पूरे मुकम्मल जुमले को करने लगे हैं। यह जी सबू जो है फेल है, ठीक है। इसके अंदर फाइल था कि नहीं था इसके अंदर? जी, फाइल था इसके अंदर। तो ये फेल और फाइल हो गया। और जी, फेल अब और फाइल, जो ये पूरा का पूरा जुमला इसमिया जो है, जी अन्ना अन्ना, अपने इस्मु अन्ना मैम, इन्ना और है, अन्ना नहीं, इन्ना है, इन्ना नहीं है बेटा, नहीं अन्ना अन्ना है, है। अन्ना ही है। अन्ना है। इस्मु अन्ना और खबरू अन्ना। खबरू अन्ना, इन्ना जुमले के शुरू में आता है, जुमले के बीच में जब भी आता है वो सही है, ठीक अन्ना है मैम। आता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मिलके अब बन गया जुमला इस्मिया। और ये जुमला इस्मिया बनने के बाद अब जो पीछे जुमला ऊपर यह सबू फेल और फाइल है, अब ये जी उसका फेले बन मुजारे, गया जी मफूल। मफूल, बिल्कुल। और फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलके अब बन गया जुमला फेलिया। क्लियर हुई है बात? यह सबू फेल है, फेल जी मुदारे मारूफ, उसके अंदर फाइल छुपा हुआ था हुआ का। और ये पूरा का पूरा जुमला इस्मिया बनने के बाद इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया बना, और ये फिर बन जाएगा मफूल। क्लियर हो गया आप लोगों को? और फिर टोटल जी जी। जुमला, एक और जुमला फेलिया, एक छोटा जुमला फेलिया है अखलदहू। अब ये पूरा जुमला जो है वो एक जुमला फेलिया बन गया है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है जी किसी बच्चे को? जी जी, क्लियर हो गया। सब बच्चों को क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अब सवाल ये कि अगला अब हम करें कि ना करें, क्योंकि टाइम थोड़ा है। बस इतना काफी है। सिस्टर, पूरे ग्रुप में सबसे नालायक मैं हूँ, मैं इसलिए ट्राई कभी कभी कर लेती हूँ बोलने की। नहीं, ट्राई तो सब नहीं करनी होती है बच्चे। ये नहीं होता और कि नालायक सबसे ज्यादा मैडम